السلام علیکم۔ میں رقیہ گل ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل رقیہ کی زندگی میں۔ میں شادی کے بعد کی اپنی 40 سالہ لائف ریئل اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کمپلیٹ دیکھا کریں، رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ جہاں جہاں میری غلطیاں تھیں وہ بھی مجھے بتایا کریں، جہاں میں اچھا کر گئی وہاں بھی مجھے کمنٹ دیا کریں۔ تو آج میرا تیسرا بلاگ ہے۔ زندگی کافی دیکھی ہے میں نے، لڑکیاں، کچھ لڑکے بھی ہیں، کچھ مرد بھی ہوتے ہیں، قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں، عورت احترام نہیں کرتی۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں اپنی قربانیاں دیتی ہیں، صبر کرتی ہیں، ان کو بھی صلہ نہیں ملتا۔ کچھ دونوں برداشت کرتے ہیں، تھوڑا بہت اچھی چل جاتی ہے۔ کچھ جیسے میں کہہ رہی ہوں، ہر قسم کی قربانی دینے کے باوجود، صبر کرنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صلہ نہیں ملتا، تو شاید ان کا صلہ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو دینا ہوگا۔ تو یہ ہوتے سب مقدر کے کھیل، نصیب کی باتیں۔ تو ہمیں جو سبق دیا گیا ہے عزت کا، احترام کا، محبت کا، بھائی چارے کا، وہ ہمارے لیے فرض ہے، وہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا، جس طرح بھی دے۔ تو جیسے میرے ہسبینڈ چلے گئے، میری لائف چل رہی تھی، ہم گزار رہے تھے الحمدللہ۔ تو کم ایج لڑکی، تو جیسے کہتے ہیں لوہا گرم ہو تو اسے جیسے موڑا جائے، عمر کچی ہو، کم ہو تو اس کے ذہن کو، اس کے دل دماغ کو جس طرح موڑا جائے اسی طرح وہ پھر جیسے بھی کہیں ٹھیک ہے لبیک۔ اور اس کے علاوہ لڑکی اس وقت بھی زیادہ توجہ کم دیتی ہے جو پیچھے سے اس کو سپورٹ ہو، تو کوئی سمجھایا جائے جس طریقے سے، تھوڑا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اس پہ۔ میرے ساتھ وہ بھی نہیں تھا، کوئی میری سنتا بھی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ، بس جیسے ہے ٹھیک ہے۔ کیونکہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی کہیں کہیں میری غلطیاں بیان کی جاتی تھیں، تو الحمدللہ مجھے والدین نے کبھی نہیں کہا تھا آپ غلط ہو، ایسے انہوں نے کہا ہے، تو پتہ بھی تو چل جاتا تھا بہرحال، کیونکہ الحمدللہ میں غلط نہیں ہوتی تھی۔ جتنا ہوتا تھا اپنی ایج سے زیادہ کرتی تھی، اپنی ایج سے زیادہ سنبھالتی تھی، تو یہ بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ یعنی ہم جیسے اکٹھے ہیں، ان کے بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ 7 ممبر تھے، اور میری ساس الحمدللہ، بندہ کیوں کسی کا گلہ کرے، جو اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، جو بات ٹھیک ہو وہی کرنی چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ کلیئر ہوگا۔ تو اس طرح میں کہتی ہوں، میری دیکھنے والی بہنیں، بیٹیاں تھوڑا سا میری لائف سے سیکھیں، تو الحمدللہ لائف بہت اچھی گزر جاتی ہے۔ ان ماؤں کے لیے بھی ہے، جیسے میری ماں باپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں میرے لیے۔ گھر میں میرے پیچھے وہ بہت روتی تھیں، پریشان بھی رہتی تھی، کبھی انہوں نے نہیں کہا تھا ہماری بیٹی اس طرح سے، ان کے ساتھ یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا، اچھا بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، انہیں کبھی نہیں کہا تھا۔ تو پیٹھ پیچھے جو جتنا بھی وہ اداس ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، کبھی نہیں انہوں نے مجھے کہا تھا۔ تو اس طرح سے ان ماؤں کے لیے بھی ہے، کیونکہ جہاں بیٹیوں کو بسانا ہے تو بسانا ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں کہنا۔ ہاں خدا نہ کرے ایک لمٹ ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے، حد سے زیادہ مار کٹائی، وہ ایک الگ بات ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو پیچھے والوں کا حق بنتا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر واپس لے لیں، تو اس طرح سے ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ چیز تو نہیں تھی میرے ہاں، خیر تو گال گلوچ بھی ہمارے گھر میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ سختی والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہے، تو گالی گلوچ بھی ہمارے گھر میں نہیں نکلتی تھی، ہم نہیں بولتے تھے، دونوں فیملیاں۔ تو بات یہ ہے، تو اس طرح سے یعنی وہ اتنے ممبر، یعنی برابر اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ یہ نہیں جیسے آج کل کی لڑکیاں ہیں تو پیچھے والے بھی ان پر
कहते हैं क्यों हमारी बेटी एक है, अकेली है, तुम्हारी ड्यूटी बराबर की क्यों दे, क्यों काम करे, किस तरह नहीं। बस ये काम से कुछ नहीं होता, करना हिम्मत है, भाग के करते थे। वो 7-7 लोग ये है, तो इस तरह से आज आपने करना है, कल हमने करना है, आज आपने ये करना है, कल हमने वो करना है। जैसे भी कहा ठीक है ठीक है, इस तरह से। तो सास मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं कह रही थी, वो यंग थी, तो वो उनका हम कुछ भी नहीं करते थे उसके काम, वो अपने खुद ही करती थी। यानी कपड़ा धोना करना, हम कहते भी थे, कहती है नहीं आप लोगों के मुझे पसंद नहीं है। वो अपना सूट उतारना उसी वक्त, क्योंकि वो शुरू से ब्रांड के कपड़े पहनती थी। उस वक्त था सितारा का ब्रांड, फिर गुल अहमद का आ गया था, एक दो और भी था, मुझे जहन में नहीं आ रहा है, काफ़ी है। बस वो पहनती भी वहीं थी। जैसे उनने अपना उतारा उसी वक्त वाश करके प्रेस कर दिया। हमारे घरों के फासले बहुत दूर थे, 7-8 घंटे का फासला होता था। तो मेरी वालदा ने 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद अकेले आना। बच्चे घर में होते थे, कोई फंक्शन पार्टी वगैरह वो चीज़ है तो अलग बात है, वरना नहीं। कोई बाहर आया हुआ है, बेल है, देखते हैं, फिर बात करते हैं। उसके बाद आना 5-6 दिन, 1 वीक ज़रूर रहती थी। वो भी सारा देखती रहती थी। किसी किस्म की कोई गुंजाइश कमी मैं नहीं रखती थी, उनकी इज़्ज़त की, एहतराम की, करने की, तो उसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी मुझे कहने की। तो इस तरह से जैसे मैं कह रही थी, वालिदैन के घर जाना, उनको क्या तकलीफ़, वो क्यों, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, हमारी बहू है हमारे घर रहेगी। क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए, उनको एक ऐसा बंदा मिल गया था जो उनके घर के हाफ काम मेरे ज़िम्मे लग जाते थे। हमारे घर में मेहमान भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेका ससुराल शुरू से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे एक बंदे के रहने से। मैं तो उनके घर का हाफ से भी ज़्यादा काम संभाल लिया था। तो उन्हें एक लफ्ज़ कह दिया, बस ये ठीक है, सब खुश हो गए, हमारी बेटी को इज़्ज़त मिल गई है, वो घर में रह रही है, ये तो नहीं कैसे रह रही है। तो ले जाते थे। उन्हें कभी नहीं मेरे वालिद साहब ने कहा था मैं अपनी बेटी को ले गया हूँ आप लोग ले जाओ, नहीं। वो कहता था घर की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, घर की ही बात है। तो ले भी जाते थे, छोड़ भी जाते थे। 15-20 दिन रहना, तो उसके बाद खुद ही छोड़ जाते थे। उन्हें कभी नहीं कहा था कि खुद लोग आप लोग आओ ले जाओ, नहीं। वो ले भी जाते थे, छोड़ भी जाते थे। वो कहते थे घर की बात है, बेटी वाले घर में इस तरह की बातें नहीं होती। तो इस तरह से गुज़रते गुज़रते दिन गुज़र रहे थे। तो मुझे ये भी याद नहीं है, मेरी उम्र इतनी छोटी थी, सुबह नाश्ते के लिए उठना, तो उस तरह का एक स्टाइल होता था, चूल्हे होते थे, उसमें बूरा वगैरह डाल के लकड़ी वाला, तो उसको भरना करना। चूल्हा काफ़ी भारी और बड़ा होता था, बड़ी फैमिली होती थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरे पास, मैं रो भी रही होती थी, भर भी रही होती थी। वो इतना भारी था, वज़नी था, मुझसे उठाया नहीं जाता था। और ये भी याद नहीं है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, सुबह उठ के उनके बच्चों ने स्कूल जाना, नाश्ता मैंने तैयार करना, उनके बच्चों ने जैसे जाना, नाश्ता मैंने तैयार करना। गला बहुत ख़राब है, तो इसलिए मैं काफ़ी दिन रोक के ही वीडियो बना रही हूँ। कुछ बेहतर हुआ है, एक गला ख़राब, एक सफ़र में रहना, एक अपने जहन को अच्छी तरह से तैयार करके आप लोग के सामने आना, हर चीज़ क्लियर करके बताना। तो मैं रो रही होती थी, ये नहीं याद, अभी तक इतनी कम उम्र थी मैं, अब भी बातें करती रहती हूँ, कहती हूँ बच्चों से, मुझे कुछ याद नहीं है। और इतनी भी ज़रूरत नहीं, मैं क्यों उठूँ किसी की खातिर, नहीं। जैसे मौसम है, ये है ना, मूँगफली है, कमाद गन्ना है, वो चूसो ना, उनकी छिलके छिलके दिन में 3 दफ़ा झाड़ू लगाना पड़ता था, मैं लगाती थी। मैं नहीं कहती थी इनके बच्चे मैं क्यों लगाऊँ, करते तो ये है, डालते तो ये है गंद, तो अपनी इनकी माँ करे, नहीं, ये ज़रूरत भी नहीं होती थी कहने की। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा था, रो भी रही थी, कर भी रही थी, सब कुछ समझ से बाहर था, आगे सुनता कोई नहीं था। थोड़ा सा कोई तकलीफ़ दुख परेशानी बयान कर दूँ तो वो भी नहीं थी, क्योंकि थोड़ा मशवरा देती, कुछ माँ कहती, तो इस तरह से शायद उसको सुनाती भी। बस वो आती थी, 4-5 दिन रहती थी, 1 वीक रहती थी, वो देख जाती थी, फिर भी कोई उसका कुछ इस तरह का मुझे कहना करना नहीं होता था, तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे पता था मुझे उस तरफ से कुछ ऐसी हेल्प नहीं मिलेगी। तो मैं कहती हूँ शायद ये एक वही किरदार है
جو میرا ہسبینڈ بہر رہا ہے، جو اتنا میں سہتی رہی ہوں، یہ میری ماں اور میرے باپ کا رول ہے، میری ماں کا ہے۔ ماں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، یہ میری ماں کا رول ہے۔ میری ماں کا یہ رول ہے جو اتنا لمبا میرے ساتھ، یعنی میں ان کو چلاتی رہی۔ یہ میرا سسٹم اکٹھے جوائنٹ فیملی ہے چلتا رہا مرد کے بغیر۔ تو وہ سلسلہ وہیں تھا، فون بھی لگ گیا تھا، فون کا آنا، سب نے اکٹھے ہونا، ایک نے سسر ساس بچے یہ وہ اس طرح سے فون آنا، کوئی بات یہ نہیں، بس ہیلو ٹھیک ہے آواز سن لینا، خوشی ہو گئی، بس ایک سلسلہ وہی خط کا چل رہا تھا۔ سال گزر گیا تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی 1 سال ہو گیا ہے تو یہ سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے، نہ میرے جانے کے امکان ہے نہ ان کے آنے کا بھی پتہ ہے۔ کیا ہوگا؟ وسوسے، خیال، سوچیں، ٹینشن، پریشانی، رونا بڑھنا، یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ اچھا، جیسے میں کہہ رہی تھی، میں کام بھی کر رہی ہوں، میں رو بھی رہی ہوں، مجھے یہ نہیں پتہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ تو آگے یہ لائف نہیں ہے، میں کیسے گزاروں کیا؟ مجھے کام کا کوئی ٹینشن نہیں تھا، کر بھی رہی ہوں کچھ، کیونکہ سنائی نہیں ہوتی تھی نا۔ تو بات یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے دور ہیں، ہماری لائف کیسے گزرے گی آگے؟ اس کا کیا انجام ہوگا؟ اینڈ کیا ہوگا؟ یا ایسے گزرتے وہ ادھر میں ادھر، ایسے ہی رہے؟ اچھا، ایسے رہنا ہے تو کوئی لمٹ تو آنے جانے کی، وہ کب آئیں گے یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سوچنے اور سسکیوں میں دن گزر رہے تھے۔ تو ٹینشن، پریشانی، ایسے کافی دن ان کا خط بھی نہیں آیا، اور فکر اور ٹینشن، فون ملے فون ہی نہ ملے، کیونکہ اس وقت اتنی آسانیاں نہیں تھی، لائنیں ملتی نہیں تھی، تو فون بھی نہ ملے، خط کا سلسلہ بھی نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا کریں گے؟ کافی دن خط نہیں آیا، جواب نہیں، ہم ادھر سے بھیج رہے ہیں، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ تو ایک دن 2 مہینے بعد اوپر ہو گیا، نیچے نہیں، خط آ گیا۔ تو خط کو اٹھایا، اس میں ایک کھولا، اس میں ایک ورقہ تھا، اس کو دیکھا، ہماری سمجھ سے باہر تھا، پڑھ بھی رہے، تھوڑے بہت ترجمے بھی آ رہے، کچھ عربی میں بھی تھا، تو لیٹر پہ لکھا ہوا تھا، وہ میرا ویزا تھا۔ تو میرا خوشی کا کتنا وہ اچھا دن ہوگا، یہ سب میرے ویورز دیکھنے والے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک پگلی لڑکی کیسے خوشی سے جھوم رہی ہوگی۔ اور اس سے پہلے جب لیٹر نہیں آیا تھا، میں بہت پریشان تھی، تو میں نے خواب دیکھا، جو میں نے خواب دیکھا، جب میں مکہ مکرمہ میں پہنچی تو وہیں چیزیں ویسی مجھے جو خواب میں نظر آئی تھی۔ آب زمزم کی سیڑھیاں خواب میں دیکھتی ہوں، اتر رہی ہوں، آگے جاتی ہوں، کہتے ہیں آب زمزم ہے، یہ وہیں آب زمزم۔ تو لیٹر آیا، خوش ہو گئی، میں نے کہا یہ خوشخبری تھی خواب کی، تو الحمدللہ میں جاؤں گی۔ وہ ویزے کا لیٹر تھا، پیپر تھا، تو بیوی کے لیے ویزا اس وقت اپلائی ہو سکتا تھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ اب تو مدر کو بھی ایسے قریبی رشتے ہیں کچھ، ان کو بھی منگوا سکتے ہیں، قانون ان کے عجیب رولز اور قانون ہوتے تھے اور ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا، وہاں جا کے میں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں ویسے میرے خواب کی تعبیر، ویسے سیڑھیاں، ویسے پانی، ویسے سب کچھ اتر رہا تھا، اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے۔ میرا آ گیا ہے میرے ویورز، میری بیٹی کا فون، یہ بھی مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، خوش نصیب ہوں۔ آگے انشاءاللہ اور ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی، آگے اور ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے گئی، کس طرح سے، کتنے عرصے بعد، کتنا ٹائم لگا، کس طرح سے میرا ویزا، کیا کیا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ اس وقت اجازت چاہتی ہوں،
اپنی بیٹی سے بات کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔